فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے صفحہ 648 پر سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دعا ایک پرندہ ہے، برڈ پرندہ ہے، اور درود شریف اس کے پر ہے، اور درود شریف مقبول ہے۔ جب دعا کے ابتدا و انتہا میں درود ہوگا تو اللہ تعالی کے کرم سے بعید ہے کہ وہ درمیان میں دعا کو قبول نہ فرمائے۔ تو جب دعا مانگیں اول آخر درود شریف پڑھا کریں، درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں بھی شرف قبولیت پائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، مکہ بھی میٹھا ہے اور پیارا مدینہ۔ افضل کون، مکہ افضل یا مدینہ افضل؟ آج کے سلسلے میں اس تعلق سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معجم کبیر جلد 4 صفحہ 288 حدیث نمبر 4450 فرمایا المدینہ خیر من مکہ، مدینہ جو ہے وہ مکے سے افضل ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے جھوم جھوم کر کہا مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے مدینہ افضل کیوں؟ سنیں، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان مدینہ، اے عاشقان مکہ، اے عاشقان رسول، مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ سے افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مدینے کے حصے میں روزہ نبی آیا، اور اسی وجہ سے مدینے سے پیار ہے، اور لوگوں کے دل کھینچے چلے جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت اپنے جذبات کا اظہار فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ یاد رکھیے، جہاں میرے اور آپ کے نبی آرام فرما ہے، تربت اطہر، وہ زمین کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ملی ہوئی ہے، متصل ہے، وہ شان و عظمت میں کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ ہاں، مزار پر انوار کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس میں داخل نہیں۔ کعبہ معظمہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 711 پر اعلی حضرت نے لکھا، جس کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔
کہ وہ جگہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں وہ سب سے افضل جگہ ہے، زمین پر نہیں، آسمان سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ ہاں، اس کے علاوہ جو مدینہ ہے اس سے کعبہ افضل ہے۔ اب اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ اب مدینہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے علاوہ افضل ہے یا مکہ معظمہ سوائے کعبہ کے، اب دونوں کون افضل ہیں؟ تو اعلی حضرت نے لکھا کہ اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ افضل ہے، اور اپنا مسلک یعنی اعلی حضرت کا مسلک مدینہ طیبہ افضل، اور اعلی حضرت نے لکھا یہی مذہب فاروق اعظم کا ہے، فاروق اعظم کے نزدیک بھی مدینہ پاک مکہ مکرمہ سے افضل ہے، اور اعلی حضرت نے لکھا کہ طبرانی شریف کی حدیث میں تصریح ہے یعنی وضاحت ہے، المدینہ تو افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے۔ طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باتیں بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو شاہ کے نزدیک مدینہ پاک مکہ مکرمہ سے افضل ہے، اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مدینہ منورہ مکے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ مکے سے زیادہ پیارا تھا، اور کیوں نہ ہم اسے افضل سمجھیں کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ یہ بڑا پیارا واقعہ امام سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی مدینہ انہوں نے لکھا، بہت پرانے بزرگ ہیں، اور ان کی کتاب وفا الوفا مشہور ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے کتاب لکھی مدینے کے فضائل پر کہ مدینہ افضل ہے، ادھر کسی مکی نے، مکے کے رہنے والے نے کتاب لکھی اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مکہ مکرمہ سب سے افضل ہے۔ اب دونوں کی کوشش تھی، مدنی کی کوشش تھی کہ وہ اپنی فضیلت بیان کرے، مکی کی بھی یہی فضیلت تھی، ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار مدنی شخص مکی شخص پر غالب آ گیا، مکی عاجز پڑ گیا۔ کب؟ جب مدنی نے یہ کہا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر شخص جب وفات پاتا ہے تو اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مٹی ہی سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں مدنی شخص مکی شخص سے
غالب ہو گیا۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میں قسم کھا کر یہ بات کہوں تو سچی ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا تھا، پھر اسی مٹی کی طرف لوٹا دیا۔ یہ صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے۔ اور وفا الوفا میں امام سمہودی رحمت اللہ تعالی نے لکھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جس کے نتیجے میں جبریل امی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک والی جگہ سے سفید مٹھی بھر مٹی لے آئے، اسے جنت کی نہر تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں باری باری ڈبویا گیا، آسمانوں زمینوں میں گھمایا گیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ پاک جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، کیونکہ انبیاء اپنی پسندیدہ جگہ پر ہی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ مکے میں ثواب ایک نماز کا 1,00,000 ہے، مدینے میں 50,000 ہے، تو اس لیے جو مکہ مکرمہ مدینے سے افضل ہے۔ اعلی حضرت نے لکھا ملفوظات میں آپ سے جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اکثر حنفی علماء کا یہی مسلک ہے کہ مکہ جو ہے وہ مدینہ پاک سے افضل ہے، اور امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے، فاروق اعظم کا بھی یہی مذہب ہے۔ ایک صحابی نے کہا مکہ معظمہ افضل ہے، فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بیت اللہ و حرم اللہ۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں بیت اللہ اور حرم اللہ میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا با خدا خانہ خدا و حرم خدا۔ فرمایا میں خانہ خدا و حرم خدا میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ وہ صحابی وہی فرماتے رہے اور فاروق اعظم یہی فرماتے رہے، اور یہی میرا یعنی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرا مسلک ہے کہ مدینہ مکے سے افضل ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔ اچھا، ثواب زیادہ ہے، ثواب کا فرق ہے، اس کا جواب حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا کہ مکے میں کوانٹٹی زیادہ ہے، مقدار زیادہ ہے، مدینے میں کیفیت زیادہ ہے، جس کو یوں سمجھا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر 1,00,000 روپیہ زیادہ یا 50,000 اشرفیاں، 50,000 سونے کے سکے، تو مکے میں کوانٹٹی زیادہ ہے، مقدار زیادہ ہے، مگر زیادہ
وزن جو ہے وہ مدینے پاک کی طرف ہے. تو بہرحال مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اچھا مکے میں ثواب زیادہ ملتا ہے. تو امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فضیلت صرف دگنا ثواب سے ثابت نہیں ہوتی. جب عرفات کی طرف جاتے ہوئے 5 نمازیں ادا کرنا، قربانی کے دن مینا میں نماز ظہر پڑھنا مسجد مکہ میں یعنی مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اگرچہ کعبے میں ادائیگی پر دگنا ثواب تھا. سبحان اللہ. تو چاہے مکے میں ثواب زیادہ ہے، اس کے باوجود مدینے پاک کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو مدینہ پاک مکہ مکرمہ سے افضل و اعلی ہے. اور اعلی حضرت کا اگر آپ کلام پڑھیں گے نا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو اس میں تو اعلی حضرت نے وہ دریا بہا دیے، ایسے پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو. تم نے رکن شامی کعبے کے شمالی کونے کی زیارت کر کے وحشت دور کی، اداسی دور کی. اب مدینے کے چلو، مدینے کی جو سہانی صبح ہے دلوں کو پاک کرنے والی، روشن کرنے والی، صاف کرنے والی ہے. مکہ پاک میں تم نے آب زمزم پیا، پیاسیں بجھائیں، اور اب آؤ ان کی طرف. کون؟ جود شہ کوثر، ان کی جو رحمتوں کا دریا ہے اس کی طرف آئیں جو ٹھاٹھے مار رہا ہے. سبحان اللہ. تم نے میزاب رحمت کے نیچے کرم کی چھینٹیں لیں اور مدینے میں آؤ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا برسات زور و شور سے اس کا برسنا دیکھو. سبحان اللہ. اور بھی بہت پیاری پیاری باتیں اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں لکھی. اللہ پاک ہمیں مکے سے بھی محبت نصیب فرمائے، مدینے کی بھی وہ محبت نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ. کعبہ بڑا پیارا ہے، دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، لاکھ دلہنوں سے زیادہ حسین ہے. جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. مدینے میں دنیا اور آخرت کونین کا دولہا جلوہ فرمائے. تو دلہن کی ساری بہار دولہا کی وجہ سے ہے نا. اللہ پاک ہمیں مکے سے بھی محبت نصیب فرمائے، مدینے سے محبت نصیب فرمائے، اور مکے مدینے کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد وہ مکہ